اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے، اس کو الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ ایک حامیم السجدہ ہے 24 سے 25 پارے میں، لیکن یہ ہے سورۃ السجدہ، یہ الف لام میم السجدہ مکی صورت ہے اور نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے۔ رات کو نبی علیہ السلام سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، یہ تو معروف ہے نا، سورہ سجدہ کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورۃ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ہمارے یہاں تو لوگ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ موبائل چلتا رہتا ہے، اور پھر سو جاتا ہے، موبائل جاگا ہوا ہوتا ہے۔ اے آئی سوتی نہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ کہاں کہاں ہم چوٹ لگائیں بھائی، بتائیے کہاں کہاں توجہ دلائیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ کے پیغمبر سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 30 آیات اس میں، اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتے تھے، اس میں بھی 30 آیات ہیں۔ اتنا تلاوت کرنے کے بعد تو نیند ویسے بھی سکون والی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور کی پسندیدہ صورت ہے۔ ایک جمعے کے دن فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں حضور علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے۔ تو نمبر 1 السجدہ، یہ سورت حضور کی محبوب صورتوں میں شامل۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے، وعید ڈراوے سنائے گئے ہیں کفار و مشرکین کے لیے، اور نیک اور برے لوگوں کا انجام اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ یہ مکی صورتوں کے عمومی مضامین سورہ سجدہ میں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ کلام۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان رسول علیہ السلام نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ انہیں برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا۔ متشابہات میں سے ہے۔ ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم، وہ اللہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ معاملہ اس اللہ کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم گنتے ہو۔ اللہ کا ایک دن تمہاری 1000 برس کے برابر۔ اللہ اکبر۔ یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے جو جلد بازی میں کہتے تھے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، اللہ کے فیصلے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی اللہ ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، العزیز الرحیم، بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ جس نے جو شے بھی بنائی نہایت خوب بنائی، پرفیکشن کے ساتھ۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس اللہ نے مٹی سے انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، وہ نطفہ اس کا معمولی جز، اس سے تخلیق اور پھر نسل کا آگے بڑھنا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اعضاء کو درست فرمایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، انسان کا ذکر آیا۔ یہ سارے انسانوں کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ انسان کے شرف اور عزت و تکریم کا بیان ہے۔ انسان نرا حیوان نہیں، اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا ہے۔ یہ ہر انسان میں روح کے پھونکے جانے کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور وہ کہتے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. کون مقرر ہے جی؟ اسرائیل علیہ السلام. جی آنا ہے انہوں نے اور فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور بری موت سے اللہ بچائے. اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور موت کی سختیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم اور اگر آپ دیکھیں تو عجیب حال دیکھیں گے جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے ہم نیک عمل کریں گے. بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اللہ ایک موقع دے دے, اللہ ایک چانس دے دے, اللہ ایک اور اٹیمپٹ کا موقع دے دے. نو وے ایٹ آل. دنیا میں ایک ہی دفعہ چانس ہے, سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اللہ فرمائے گا اگر ہم چاہتے تو ہم یقیناً دنیا ہی میں ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے, لیکن جبر کا معاملہ نہیں, امتحان ہے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لیکن میری طرف سے بات طے ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا تمام سرکش جنات اور انسانوں سب سے. مراد ہے کہ جنہوں نے خود طے کیا جہنم کی طرف جانا وہ جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا تو اب تم مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون بے شک آج ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. اس آیت نے بتا دیا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے, برے کرتوت یقیناً, اور جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جائے گا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون بے شک ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ اس سیشن کے ختام پر ہم سجدہ ادا کریں گے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات کا بیان ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر وہ ایمان بے شک ہماری آیات پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو کیفیت کیا ہے؟ دل کانپ اٹھتے ہیں, اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں, دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے, اور عاجزی کے ساتھ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ, و تکبر نہیں کرتے. اللہ یہ صفات مجھے اور آپ کو بھی اختیار فرمائے. اب اگلا بیان ہے جنت والوں کی صفات کا مزید. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یہ ہے رات کی نماز تہجد کا بیان. رمضان شریف امت کے لیے ایک آسانی ہو گئی, امت کے ہی اتفاق سے کہ تراویح کی ایک اجتماعی شکل مل گئی. اور پھر یہ دور ترجمہ قرآن الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے, 2/3 رات تو اسی میں ہماری لگ جاتی ہے الحمدللہ. تو ایمان والوں کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. عام حالات میں تو آرام ہے, لیکن پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور. رات کے آخری حصے میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرما تو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں. یہ پورے سال کا معاملہ ہے. رمضان میں ایک آسانی ہے, اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو تہجد وہ اسی سے بڑے مقام ملتے ہیں. تہجد میں اٹھنا, اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے لو لگانا, اسی پر حضور کو مقام محمود کی بشارت دی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سے لابی لگاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی مخلوق خدا پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر جان سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مال سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 17۔ حضور کی حدیث کا بار بار حوالہ آیا، اس حدیث میں یہ آیت حضور نے تلاوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی بخاری شریف میں اللہ کا کلام حضور نقل فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال اس کا آیا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ اللہ میزبان ہوگا اور بندے مہمان تو ہوں گے مگر پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ٹرمپ کے اعلان والے مسئلے نہیں ہوں گے کہ گرین کارڈ بھی مل گیا تو تمہیں ضروری کہ ہمیشہ پرماننٹ رہو گے یہاں پر، بھائی نو، ادھر پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، بٹ اللہ ہمارا میزبان، اور جب اللہ میزبان ہو تو اس کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا، وی کین ناٹ امیجن۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن و کافر ان کے اعمال الگ ہیں تو نتائج بھی الگ ہوں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، مستقل جلنے کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ بڑا عذاب جس سے قومیں مٹا دی جائیں، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جیسے آل فرعون پر 7 قسم کے عذاب آئے تھے نا، الاعراف آیت 130 133، کیا تھا؟ سختیاں، قحط کا معاملہ آ گیا، جوئیں پڑ گئیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، اجناس میں، اینڈ سو آن۔ تو یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عذاب، تاکہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف پلٹے، تاکہ وہ عذاب جو قوموں کو مٹا دیتا ہے اس سے لوگوں کی بچت ہو جائے۔ یہاں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور لوٹیں اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ایسی بات پہلے بھی سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں اور مقامات پر بھی ہے۔ کون سب سے بڑا ظالم کون؟ جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اسے منہ پھیر لے۔ اللہ فرما رہے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے۔ ہے یہ کافروں کا بیان جن کے سامنے قرآن پیش تھا اور موجود تھا اور ذہن میں رہے، ان مکے والوں کو عربی زبان آتی تھی، سمجھ آ رہا تھا، مگر انہوں نے رد کیا ہے، تو اللہ ایسے مجرمین سے انتقام لے گا۔ یہ تو ہوا کافروں کا بیان۔ نیچے آ جائیں، نیچے آنے سے مراد کہ ہمارے لیے رہنمائی۔ قرآن کھل گیا ہمارے سامنے، 21واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں،
قرآن پاک کا تقریباً 70% آف دا قرآن کا مبیش ہمارے سامنے سے گزرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بہت سو کے سامنے کئی مرتبہ۔ تو بس اب اس قرآن کو چھوڑنا نہیں، اس کو فراموش نہیں کرنا، اس کو بند نہیں کرنا رمضان شریف کے بعد، بھلا نہیں دینا ہے، ورنہ پھر اللہ مجرمین سے انتقام لینے کا ڈراوا ہمیں دے رہا ہے، ڈرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں۔ اب اس سے ملاقات، یہ بڑا دلچسپ ترجمہ ہے، اس کا ملنا یا ان سے ملاقات ہونا، دو تین تعبیرات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی تو اس کے ملنے میں شک نہ کریں۔ کیا مطلب؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جس رب نے پہلے تورات دی تھی اسی رب نے اب قرآن پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو اس میں کوئی شک نہ کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی شب ہوئی ہے، تو اس ملاقات میں کوئی شک کا معاملہ نہیں ہے، یہ نقطہ بھی اس کی تشریح میں بیان کیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس سے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ ایک مراد تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اب قرآن آخری کلام کے طور پر عطا ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام یعنی پیشوا لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بہت اہم آیت ہے، بنی اسرائیل کو پیشوائی ملی، لیڈرشپ ملی، ان کے انبیاء لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے کلام کے مطابق، پھر ان کے نیک لوگ رہنمائی کرتے تھے اللہ کے کلام کے مطابق۔ کب یہ پیشوائی ملی ہے؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا ایک ہمارا بڑا محدود تصور ہے، کانٹا چپ کے صبر کرنے، بخار آگے صبر کرنے، بالکل ٹھیک ہے، صبر کا اجر ہے، اس صبر کا بھی اجر ہے۔ ایک صبر ہے دین کی راہ میں مشقتیں جھیلنا، باطل کی طرف سے آنے والی ریٹیلیشن پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ تو جب یہ ڈٹے رہے کون؟ بنی اسرائیل، سارا ظلم و ستم بھی تو برداشت کیا تھا نا آل فرعون کا اور فرعون کا، جب انہوں نے صبر کیا۔ اور ایک ہے صبر عن دنیا، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ڈوب نہ جانا، آخرت کو سامنے رکھنا، یہ بھی ایک روکنا ہے صبر، اپنے آپ کو دنیا میں ڈوب جانے سے روکنا۔ تو مشقتوں کو جھیلنا، مصائب کو جھیلنا، مشکلات میں ڈٹے رہنا، دنیا میں ڈوب نہ جانا، یہ صبر انہوں نے کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کے کلام پر یقین ہوگا اور اللہ پر اعتماد اس کے نتیجے میں ہوگا، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ آج یہ امت نبی علیہ السلام کی امت کو بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے، قرآن کے ذریعے رہنمائی کرنی ہے، صبر کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ آیت نمبر 153، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ قرآن پر یقین ہونا چاہیے، اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، قرآن پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ قدر کی رات میں نازل ہونے والا قرآن، یہ تقدیروں کو بدل دینے والا قرآن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج ذلت اس لیے کہ قرآن چھوڑا ہوا ہے، عروج چاہتے ہیں، قرآن تھامنا ہوگا، قرآن پر یقین کرنا ہوگا، قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھنا ہوگا، قرآن کی ہیمرنگ اپنے اوپر کرنا ہوگی، قرآن والا بننا پڑے گا، وہ صبر کرنا پڑے گا جس سے اللہ کی مدد ملے گی، تو اللہ اس امت کو بھی عروج عطا فرمائے گا۔ یہ قوموں کی داستانوں کے بیان میں قوموں کے عروج و زوال کے فلسفوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کے رہنوں کی مقامات میں آج چلتے پھرتے ہیں، ان کے کھنڈرات ان مشرکین کے سامنے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، بس کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منه انعامهم وانفسهم، جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ بارش برسی، پانی برسا،
فصل ہوگی، انسانوں کو اور جانوروں کو فائدہ ہو گیا۔ قرآن کی دعوت بھی تو ہے، قرآن کی بارش بھی تو برس رہی ہے، یہ قرآن کی دعوت پھیلے گی، لوگوں کو ایمان کی دولت ملے گی، ایمان ملے گا تو نیک اعمال کی فصل اگے گی اور معاشرے کے اندر خیر برآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ۔ قل آپ فرما دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ عمل کر سکیں یا توبہ کر سکیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کیجئے بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ کا بیان مکمل